الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم القیامہ۔ معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری جلد اول کی یہ روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لیں گے۔ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عالم کے سینے سے علم کو نہیں چھینیں گے، کسی بھی حافظ قرآن کے سینے سے قرآن کو نہیں چھینیں گے، کسی بھی مفسر کے سینے سے اس کی تفسیر کو، علوم کو نہیں لیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے علم کو اٹھائیں گے؟ تو فرمایا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو قرب قیامت میں اس طرح سے اٹھائیں گے کہ ایک ایک کر کے عالموں کو اپنے پاس بلاتے رہیں گے، یعنی جو اچھے لوگ رہیں گے، جو علماء ہوں گے، جو متبحر عالم ہوں گے، متبحر جو مفتی ہوں گے، ان تمام بڑے بڑے جید اور بڑے بڑے نامور اساتذہ علماء، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے۔ جیسا کہ ہم تمام حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ آپ کی وفات ہوئی، اور اس سے بہت پہلے حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری جو شیخ الحدیث مظاہر العلوم تھے، ان کا انتقال ہوا۔ پھر ابھی حال ہی میں حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہوا۔ پھر 2 دن قبل ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر العلوم حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں کتنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے اساتذہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو، علماء کو اٹھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے، تو کیا یہ بات آپ کی یہ پیشین گوئی سچ نہیں ہو رہی؟ ہمیں تو پورا یقین ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ارشاد فرمایا اس طرح سے وہ ساری پیشین گوئی ہو بہو پوری ہو رہی ہے۔ تو لہذا اگر یہ کہا جائے تو بے جانی بالکل بجا ہوگا کہ ہم لوگ بالکل قیامت سے قریب والے دور سے گزر رہے ہیں، قیامت بالکل قریب ہے۔ اس طرح سے علماء کا اٹھا لیا جانا یہ تو قیامت ہی کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نااہل کو اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے اس کا حضرت بہترین بدلہ عطا فرمائے، اکابرین کا، جن کا سایہ ہم پر سے اٹھ چکا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی اذا لم یبقى عالما، کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ ایک ایک کر کے سارے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے، یہاں تک کہ ایک بھی عالم اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ حتی اذا لم یبقى عالما نکرہ، کوئی ایک عالم باقی نہیں رہے گا، یعنی پوری دنیا علم سے محروم ہو چکی ہوگی، پوری دنیا علم سے خالی ہو چکی ہوگی، پوری دنیا علماء سے خالی ہو چکی ہوگی، پوری دنیا اہل اللہ سے خالی ہو چکی ہوگی، پوری دنیا انبیاء کے وارثین سے خالی ہو چکی ہوگی۔ تو کیا یہ وہ دور نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے بڑے بڑے جید الاستعداد علماء اور بڑے بڑے اساتذہ، استاد حدیث، شیخ الحدیث اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ پھر جب سارے علماء اٹھا لیے جائیں گے، کوئی ایک عالم باقی نہیں رہے گا، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا امیر اور سردار بنا لیں گے،
جاہلوں کو مسجد کا متولی بنا لیں گے، جاہلوں کو مدرسے کا ناظم بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا امیر اور ذمہ دار قائد رہبر رہنما بنائیں گے۔ جاہلوں کو میں یہاں پر رک کر ایک بات کہوں گا کہ اس وقت جتنے بھی جاہل مسجد کا ممبر، مسجد کا صدر اور مدرسے کا صدر بنا ہوا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عالم نہیں ہو کر کے علماء پر حکومت کر رہے ہیں، ہم عالم نہیں ہو کر کے مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کے امیر، سردار، ذمہ دار، رہبر، قائد، رہنما جاہل ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بے عالم اور جتنے بھی بے عمل لوگ اور جتنے بھی جاہل لوگ مدرسے کے، مسجد کے، دینی اداروں کے ذمہ دار، سرپرست، رہنما بنے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اس نشانیوں کو ایسے لوگوں سے مکمل اور پوری فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ ابھی واٹس ایپ میں ایک آڈیو سننے کا موقع ملا کہ کوئی امام صاحب ہیں اور ان کو مسجد سے نکالا جا رہا ہے، تو امام صاحب کو فون آتا ہے، فون میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب آپ یا بقرعید تک یا بقرعید کے بعد آپ کو چلے جانا ہے، اس بیچ میں آپ کہیں جگہ دیکھ لیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی میری کیا غلطی ہے، میں نے کیا کام کیا، مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیا وجہ ہے کہ مجھے نکالا جا رہا ہے؟ تو وہ جاہل نالائق اس امام صاحب کو کہ جس کے پیچھے نالائق نماز پڑھ رہا تھا، اس امام صاحب کو کہ جس کی نماز کی ذمہ داری وہ امام لے رکھا تھا، اس امام صاحب کو جواب میں کہتا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اپنی غلطی ہم سے معلوم کریں۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں بھائی آپ کو پھر یہ کس نے حق دے دیا کہ آپ ہمیں یہاں سے نکال دیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ ہمیں ہماری غلطی بتائے بغیر ہمیں نکال دیں؟ تو ان کو وہ جواب میں کہتا ہے، وہ جاہل پتہ نہیں اس مسجد کا کمیٹی تھا نہ کیا تھا، بہرحال وہ آڈیو کلپ اس میں کہتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ حق ہے کہ ہم تمہیں نکالیں اور تمہیں نکالنے کی وجہ بھی نہ بتائے۔ میں بہت ہی زیادہ اپنے اندر بہت افسوس کیا اس بات پر کہ وہ بیچارے امام صاحب، عالم صاحب ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس مسجد سے چلا جاؤں گا، آپ مجھے میری غلطی بتا دیجئے تاکہ میں آئندہ کہیں کسی دوسری جگہ امامت کروں گا تو آئندہ میں اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ اس جملے کو سن کر کے دل تو پارا پارا ہو جاتا ہے، کتنے بیچارے وہ معصوم امام ہوں گے، ان کا دل کتنا ٹوٹ چکا ہوگا۔ لیکن سنیں آپ جواب میں کیا ملتا ہے امام صاحب کو، جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ کو آپ کی غلطی نہیں بتائی جائے گا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ پھر جب امام صاحب کہنے لگے بھائی غلطی کم سے کم بتا تو دیجئے کچھ اشارتاً کنایتاً، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں دن آپ کے کمرے کو صاف کس نے کیا؟ امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو روزانہ کمرہ صاف کرتا ہوں۔ بلکہ اگر آپ روزانہ کمرہ صاف کرتے ہیں تو فلاں دن ہم لوگوں کو آپ کے کمرے کی صفائی کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ امام صاحب کا کمرہ ان کے اعتبار سے صاف نظر نہیں آیا تو اب امام صاحب کو بدلو۔ کیا یہ قیامت کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کو تذلیل کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کو سن کر، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جنہوں نے تمہاری پیدائش پہ تمہاری کان پہ اذان دیا تھا، جنہوں نے تمہاری شادی پہ نکاح پڑھایا تھا، اور تم جب مر جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے، تو یہی مسجد کا امام تمہاری نماز جنازہ پڑھائے گا، اس سے پہلے تیرا باپ بھی تجھے دفن نہیں کرے گا، قبر میں نہیں ڈالے گا۔ ایسے عالموں کے ساتھ یہ سلوک، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ زندگی بھر علماء کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتا ہے، زندگی بھر کوئی بھی شادی کسی عالم کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نماز جنازہ کسی عالم کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کام میں اذان دینا، کہیں کوئی بچہ پیدا ہو جائے فون آتا ہے کہ امام صاحب، مفتی صاحب بچہ پیدا ہوا نام کیا رکھے، مر گیا جنازہ پڑھانا ہے، دعا کرنا ہے۔ کتنے ناہنجار ہو گئے ہم لوگ کہ جو سیکنڈوں میں، پل پل میں ہماری ضرورت اور وقفے وقفے سے جو ہماری ضرورت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے
جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا اللہ ہمارے محلے والوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارے محلے میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے محلے میں جتنے پریشان حال ہیں ان کو سکون کی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمارے محلے میں جتنے بھی لوگ مقروض ہیں خزانہ غیب سے اسباب مہیا فرما، یہ دعائیں کرتا ہے امام تمہارے لیے اور تم اس کو نکالنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ بہت افسوس ہوا اس واقعے کو سن کر کہ صرف کمرہ صاف نہ ہونے کی بنیاد پر اتنا ذلیل کر کے، رسوا کر کے، شرمندہ کر کے امام کو نکالا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ ویسا زمانہ ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اس طرح سے علماء اس دنیا سے پردہ فرماتے رہیں گے اور اماموں کو اس طرح سے ذلیل کیا جائے گا اور علماء کو اس طرح سے اگنور کرتے جائیں گے اور ان کی وفاتیں ہوتی جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ انہی جاہلوں سے پوچھا جائے گا کہ صاحب، حاجی صاحب، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ زندگی بھر جتنے بھی کرائم ہو سکتے ہیں، جتنا بھی کرپشن ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ کرتے ہیں، کہاں لوٹنا، کہاں گھسوٹنا، یہ سارا سب کچھ ہوتا ہے۔ زندگی بھر داڑھی منڈایا، زندگی بھر شراب پیا، زندگی بھر عیاشی کرتا رہا، زندگی بھر کئی امت مسلمہ کی بیٹیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ کمبخت مال کے نشے میں آ کر، دولت کے نشے میں آ کر کے ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اس کا دل اور جی کرتا ہے۔ جب سب کچھ ہو گیا، اولاد ہو گئے، پھر اولاد کی شادی کرا دیا، اور جب یہ کمبخت بڈھا ہو جاتا ہے اور یہ نالائق جب کسی کام کے لائق نہیں ہوتا ہے تو اب کہتا ہے کہ بھئی سارے کرائم تو ہو چکے ہیں، اب اس عمر میں جب کہ بال سفید ہو چکے ہیں، جسم کے ہر اعضاء جواب دے چکے ہیں، اب یہ کیا کرے گا؟ بھائی کہیں کی کوئی پراپرٹی بیچو، اپنی اولاد پر دباؤ ڈالے گا کہ مجھے حج کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی ظلم ہم نے کیے ہیں اور جتنے بھی کائے کرتوت ہمارے ہیں اس پر حاجی کا لیبل لگ جائے، اور پھر جب ہم حج کر کے آئے تو کہ حاجی صاحب آئیے، حاجی صاحب چندہ دیجئے، حاجی صاحب آگے بیٹھیے، حاجی صاحب ادھر بیٹھیے، پاجی صاحب یہ کیجئے۔ یہی ہوتا ہے، زندگی بھر عیاشی کیا، زندگی بھر ناچ کیا، اب کہیں کی ایک پراپرٹی زمین بیچا، حج کر کے آیا، اب حاجی کا لیبل لگ گیا، ڈاکوں کے اوپر حاجی کا لیبل لگ گیا، شراب نوشی کرتا تھا زندگی بھر، حاجی صاحب ہو گیا۔ اب کوئی کہیں میٹنگ ہے، ارے حاجی صاحب کہاں چلے گئے؟ وہی حاجی صاحب جو کل ڈاکو بن کے گھوم رہے تھے، وہی حاجی صاحب جو سب سے بڑا گنڈا بنا ہوا تھا، آج حاجی صاحب بن گئے۔ یعنی جتنے کرائم ہو سکتے ہیں، جتنے ظلم ہو سکتے ہیں، وہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد حج کر کے آیا اور ان تمام چیزوں پر حج کا لیبل لگا دیا۔ اب حاجی صاحب آئیے، حاجی صاحب مسجد کے صدر ہیں، حاجی صاحب مدرسے کے ممبر ہیں، حاجی صاحب فلاں ادارے کے فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ یہ حال ہے امت کے لوگوں کا۔ فسئلوا، اب اس حاجی صاحب جب یہ نماز پڑھنے آئیں گے تو کہیں گے ارے امام صاحب تو ایسا کر دیے، ہم تو حج کرنے گئے تھے تو ایسا نہیں دیکھے۔ اس نالائق کو کیا معلوم، 40 دن مکہ گھوم کر کے آ گیا تو سب کچھ معلوم ہو گیا، اور یہ بیچارہ عالم جو 10 سال 15 سال تک قرآن و حدیث کی کتابوں کو کھنگالتا رہا، اس کو نہیں معلوم، بس یہ حاجی صاحب کو معلوم ہو گیا۔ اب کہیں کچھ ہوا، مسجد میں کہیں کوئی کمی ہے، حاجی صاحب بول پڑیں گے کہ مؤذن صاحب یہ کیا ہے؟ اب تک تو مسجد کا کبھی دروازہ نہیں دیکھا تھا، مسجد کا مینار بھی نہیں دیکھا تھا، اب آ گیا حاجی صاحب بن کر کے، اب سب پر حکمرانی کرنے لگا۔ یہ حال ہے قوم کا۔ تو کیا یہ قیامت کی نشانی میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ قیامت کی علامات میں سے نہیں ہے؟ اب ان حاجی صاحب سے سوال ہوگا، فسئلوا، یہ جتنے بھی جہال ہیں، یہ جتنے بھی ناہنجار لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں، ان کو سردار بنا دیا جائے گا، رہبر بنا دیا جائے گا، کچھ بھی ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا۔ فسئلوا، ان سے سوال ہوگا۔ اب یہ بیچارے زندگی بھر تو چوری میں، زندگی بھر تو عیاشی میں گزری ہے پوری زندگی، حج کر کے آ کر کے حاجی کا لیبل لگا لیا، اب حاجی صاحب سے کچھ پوچھا جائے گا تو فسئلوا فافتوا بغیر علم، بغیر کسی علم کے، علم تو ہے نہیں ان کے پاس، بغیر کسی علم کے فتویٰ دیں گے، مسئلہ بتائیں گے، نماز کا حکم، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ بتائیں گے، حال یہ ہے کہ خود ان کو پتہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ علماء اس دنیا میں نہیں رہیں گے، علماء کی قدر نہیں رہے گی، علماء کی عزت نہیں رہے گی، علماء کا احترام نہیں ہوگا۔ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ جتنے بھی ناہنجار جو امیر سردار بنے بیٹھیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ قیامت اور قیامت کے اثرات وہ ہم پر نہیں، یا اللہ ہمارے اعمال کو سدھار دے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء کے سامنے ان کی عاجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور حضرت علماء جتنے بھی علماء ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے پورے ادب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آئے اور بیٹھ کے کہنے لگے اور مولانا صاحب یہ ایسا اس کا کیا حکم ہے، لگتا ہے کہ اس کے باپ کا غلام بنا ہے۔ آئیں بیٹھے اور دیکھیں کہ حضرت کس موڈ میں ہیں، عالم صاحب کس موڈ میں ہیں، پھر ان سے ان کا حال دریافت کریں، پھر ان سے پوچھیں کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ یاد رکھو میری قوم کے لوگوں، یقیناً دکھنے میں ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے یہ علماء آپ سے کم ضرور ہیں، لیکن آپ سے زیادہ عزت دار ہیں۔ کل قیامت کے دن میں ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی علماء ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوگا جن جن علماء پر، ان کو جمع کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اے عالموں؟ وہ اقرار کریں گے پیارے اللہ جی ہم سے یہ خطا ہوئی تھی۔ بہرحال ایک ایک جرم ان کو گنایا جائے گا، اور جن پر اللہ کا فضل ہوگا یہ سارے علماء کہیں گے اللہ ہم سے یہ بھی خطا ہوئی تھی، اللہ ہم سے یہ بھی خطا ہوئی تھی، اللہ ہم سے یہ بھی خطا ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان سے کہ اے علماء کی جماعت، اگر مجھے تم لوگوں کو بخشنا نہ ہوتا، تم لوگوں کی عزت کرنا نہ ہوتا، تم لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنا علم نہیں دیتا، لہٰذا میں نے تمہیں معاف کیا۔ جس طرح سے دنیا میں دنیا والوں کی زبان سے تمہیں عالم کہلوایا، تمہیں امام کہلوایا، تمہیں مؤذن کہلوایا، تمہیں مفتی کہلوایا، تمہیں قاضی کہلوایا، آج میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا۔ جس طرح سے دنیا میں نے ستاری کا معاملہ کیا، آج بھی تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا علماء کے ساتھ۔ خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام علماء کو اللہ کے فضل میں اور اللہ کی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ بہرحال اگرچہ کہ دنیا میں دولت کے اعتبار سے اور گاڑی کے اعتبار سے اور نمائش کے اعتبار سے علماء مالداروں سے کم ضرور ہیں، لیکن عزت ان کی زیادہ ہوگی۔ یہاں بھی وہاں بھی نماز پڑھو گے عالم کے پیچھے بغیر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے پڑھو، اکیلے پڑھو، ثواب کم ہو جائے گا۔ بہرحال علماء کی ہر موڑ پر ضرورت پڑتی ہے، اس لیے میری قوم کے لوگوں، میں تمام لوگوں، آپ تمام حضرات سے پوری منت سماجی کے ساتھ اور پوری عاجزی کے ساتھ یہ درخواست اور یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اپنے اماموں کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، ائمہ کی قدر کریں، مؤذنین کی قدر کریں۔ یہ جو مؤذن جتنے بھی ہوں گے قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، دنیا والے دیکھیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔